ایسا ہی معاہدہ جو ہے وہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تھا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ایک تیسرا فریق جو ہے ایک ڈفرینٹ شیپ کے اندر ایڈ ہو گیا ہے. وہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا اپنا بائیلیٹرل معاہدہ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. اب یہ 3 ملکوں کے اوپر ہو گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے مزید ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. مصر Hey guys, welcome back to our channel. تو یار یہ جس نیوز کے ساتھ آیا ہے نا ہم لوگ وہ بہت زیادہ شاکنگ ہے. جو پاکستان ہے اس نے مکہ کے ساتھ بھی اپنا ایگریمنٹ بنایا ہے جس میں یہ ہے کہ اگر تم مطلب کہ مکہ پہ اٹیک کرو گے مطلب تم نے پاکستان پہ اٹیک کیا ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے سعودی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوتا ہے سیم. اور دیکھا جائے جو مکہ ہے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ لائک وہ مسلمز میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے, ایک بہت ہولی پلیس مانا جاتا ہے. اور وہ چاہے کہیں کے بھی مسلمز ہو, چاہے انڈین سے کہیں بھی کے بھی مسلمز ہو, مکہ بہت پوتر استھل مانا جاتا ہے مسلمز کا. اب یہ ایگریمنٹ کیا جو گیا ہے, کب کیا گیا, اس میں انڈیا میڈیا کا کیسے ریئیکشن آیا وہ بھی ہم لوگ جانیں گے. تو دیکھتے ہیں ویڈیو کیسے ہوتی ہے. سو پھر آپ بھی دیکھیے ہم بھی دیکھتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ. اچھا جی, پچھلے ویلاگ کے اندر ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ جناب پاکستان, سعودی عرب اور ترکی جو ہے وہ ایک بڑا معاہدہ کرنے جا رہے ہیں, اس کا امکان ہے. اور جس کے بعد پورا کا پورا مسلمانوں کے حوالے سے خاص طور پہ جو پیراڈائم شفٹ آنے والا ہے سیکیورٹی کو لے کے, تحفظ کو لے کے اور ایک مشترکہ فورس کو لے کے, وہ بالکل تبدیل ہو جائے گا. مسلمانوں کے حوالے سے, مسلمان ممالک کے حوالے سے آج تک کبھی ملٹری فورسز کے حوالے سے اتنی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی جتنی اس وقت آج ہو چکی ہے. اب یہ ہو چکی ہے جس کے بارے میں اب میں ذکر کر رہا کہ ہونے جا رہا ہے. تو خبر یہ ہے اور اسے معاہدہ مکہ کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. ایک تو مطلب جگہ بھی مسلمانوں کے کتنی قریب ہے اور دلی لگاؤ کتنا ہے مسلمانوں کا اس جگہ سے, یہ میرے خیال میں مجھے آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بڑی خبر جو ہے میں اس کی ڈیٹیلز اب آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کرنے جا رہا ہوں. اور اس کے بعد اس وقت اسرائیل اور بھارت کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے, یا وہ تمام ممالک, وہ تمام قوتیں جو مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ سر جوڑ کے جو ہے وہ بیٹھی رہیں, ہر قسم کی چیزیں جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کرتی رہیں, اس کے بعد وہاں پہ کیا پریشانی کا عالم ہے اس کا آپ اندازہ خود لگا سکتے ہیں. اور تھوڑی دیر میں ابھی میں آپ کو چند چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ وہاں سے آگ کے شعلے جو ہے وہ کس طرح بھڑک رہے ہیں, کیونکہ ان سے یہ چیز جو ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی. ترکیہ, سعودی عرب اور پاکستان نے 6 افریقی دفاعی معاہدہ مکہ کے اوپر جناب دستخط کر دیے ہیں. ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق ترکیہ, سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان معاہدہ مکہ کے نام سے نیا 6 افریقی دفاعی معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے. اور سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے مکہ مکرمہ کے قصر الصفا ترک صدر اور پاکستانی وزیر اعظم کا وہاں پہ استقبال کیا. تینوں رہنماؤں نے تاریخی تعلقات, اسلامی اخوت, مشترکہ اسٹریٹجک مفادات اور درینہ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. اس معاہدے کا مقصد تینوں ممالک کی اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا, خطے کو دنیا میں امن, سلامتی اور استحکام کو فروغ دینا اور مشترکہ سلامتی کو یقینی بنانا ہے. معاہدے کے تحت تینوں ممالک نے اتفاق کیا کہ اگر اب یہاں سے جو اس کا بیسکلی جو پریکٹیکل جو شک ہے یا ایکچولی یہ کرے گا کیا, یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اور اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک نے اتفاق کیا کہ اگر کسی ایک رکن ملک کے اوپر مسلح حملہ ہوتا ہے تو اسے تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا. معاہدے میں دفاعی تعاون کے تمام شعبوں کو مزید وسعت دینے اور مشترکہ دفاعی روابط کو مضبوط بنانے کی شقیں بھی شامل ہیں. یعنی اٹیک آن 1 will now be considered attack on 3. تو اس سے پہلے بالکل ایسا ہی معاہدہ جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تھا. اب آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر ایک تیسرا فریق جو ہے ایک ڈفرینٹ شیپ کے اندر ایڈ ہو گیا ہے. وہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا اپنا بائیلیٹرل معاہدہ ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے. اب یہ 3 ملکوں کے اوپر ہو گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے مزید ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. مصر کی بات بھی جو ہے وہ آ رہی ہے, لیکن ابھی تک ایز وی اسپیک رائٹ ناؤ تو ابھی 3 ممالک اس کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں. پاکستان, ترکی اور مملکت سعودی عرب کے درمیان دور اندیش حکمت عملی پر مبنی اجتماعی سلامتی کا معاہدہ دہائیوں پر محیط تاریخی تعلقات کا قدرتی ارتقاء اور باقاعدہ قانونی تحریر ہے. ترکیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اس کی اپنی آزادی سے بھی پہلے کے ہیں جن کی جڑیں تحریک خلافت میں ملتی ہیں. اسی طرح پاکستان اور سعودی عرب طویل عرصے سے باہمی اعتماد اور مشترکہ مفادات پر مبنی قریبی اسٹریٹجک, سیاسی, اقتصادی اور عوامی تعلقات رکھتے ہیں. یہ خطہ ایک بڑے اسٹریٹجک تبدیلی اور خطرات کے عمل سے گزر رہا ہے. علاقائی تنازعات, سیکیورٹی چیلنجز اور جنگ کے بدلتے ہوئے انداز ان ممالک کے درمیان مزید تعاون پر زور دیتے ہیں جو استحکام پر مبنی مشترکہ مقاصد کے حامل ہیں. اس ماحول میں ایک 6 افریقی فریم ورک کسی مذہبی ہم آہنگی کے بجائے علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے اور اجتماعی سلامتی کو مضبوط بنانے کا طریقہ کار فراہم کرتا ہے. یہ
سہ فری کی معاہدہ مکمل طور پر دفاعی ہے، ڈیفنس ہے، ٹھیک ہے، یہ اجتماعی سلامتی اور اجتماعی ڈیٹرنس کے اصولوں پر مبنی ہے، جو اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کسی ایک رکن پر کوئی بھی بیرونی حملہ تمام تینوں کے لیے ایک خطرہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ ایسی کسی بھی جارحیت کی بتدریج تباہ و نصرات تمام تینوں ممالک اور پورے خطے کے استحکام، خوشحالی اور مستقبل کو شدید نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ معاہدہ کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہے اور اس کا مقصد قابل اعتماد ڈیٹرنس کے ذریعے تنازعات کو روکنا اور امن و استحکام کو فروغ دینا ہے۔ سو بیسکلی یہ جو مشترکہ ڈیٹرنس ہوتی ہے، اس کے مقصد کیا ہے کہ جب بھی کوئی جو جارحیت کرنے والا ملک ہے، دشمن ملک ہے، اس کیس میں پاکستان کے معاملے میں مثال کے طور پہ بھارت ہو گیا، یا سعودی عرب کے حوالے سے حوثی ہو گئے، اور ابھی میں ان کے حوالے سے بھی یہ خبر دوں گا کہ وہ بھی سعودی عرب کے اوپر ایک بڑا اٹیک کرنے کا پلان بنا رہے ہیں، یہ خبر ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اسی طرح ترکی کے اپنے جو ہے سیکیورٹی کنسرنز وہاں پہ موجود ہیں۔ تو آج کے بعد جب بھی کوئی ان کا دشمن جب ان کے اوپر کسی قسم کی جارحیت مسلط کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ دونوں ممالک بھی اس کے ساتھ جو ہے اس تیسرے فریق کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے، اور ظاہری بات ہے پھر دشمن جو بھی کوئی دشمن ملک ہوگا اسے پتا ہوگا کہ اگر میں کسی ایک پہ اٹیک کر رہا ہوں تو انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہے، یہ باقی دو ممالک کی فورسز بھی بیچ میں آ گئی، سو اس لیے وہ بھی چکنے رہیں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھیں گے۔ اگر میں اس سے آمد فاز میں دوں، پاکستان کی عسکری طاقت، جنگ مہارت کی حامل افواج اور طاقت کے ذریعے کشیدگی پر کنٹرول پر مبنی اسٹریٹجک مہارت، سالمیت کے معاملے میں سعودی عرب کی مرکزی حیثیت اور مستحکم معیشت اور طاقتور واضح سوچ والی قیادت، ترکیہ کی جدید ترین دفاعی ٹیکنالوجی، لچک اور صنعتی صلاحیتیں، تینوں ممالک کی دور اندیش قیادت کی بدولت یہ تمام صلاحیتیں یکجا ہو کر ایک متوازن سیکیورٹی آرکیٹیکچر بناتی ہیں جو ابھرتے ہوئے علاقائی چیلنجوں سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب آگ جو لگی ہوئی ہے دوسری سائڈ پہ، ذرا اگر وہ میں شیئر نہ کروں تو پھر مزہ نہیں آئے گا۔ آدتیہ راج کول یہ ماؤتھ پیس ہے را کا، اور یہ پاکستان کے ہمیشہ مخالفت میں ہی ٹویٹ کرتا ہے۔ اس کو رکھا ہے صرف اس لیے ہوا ہے کہ اس نے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ گالم گلوچ کرنی ہے، پاکستان کو برا بھلا کہنا ہے۔ اس نے ٹویٹ کیا، اس نے کہا ترکی، سعودی عرب اور پاکستان نے ابھی مکہ میں ایک مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جس کے مطابق تینوں ممالک میں سے کسی ایک کے خلاف مسلح حملہ، تینوں کے خلاف حملہ تصور کیا جائے گا، جو کہ ایک نئے باہمی دفاعی عزم کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ خود یہ خبر دے رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ را کو بھی جو ہے وہ اس کی ہیٹ اب محسوس ہو رہی ہے۔ سدھانت سبل جو بیسکلی ایک جرنلسٹ ہیں انڈیا کے، اور وہ انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر جو ہے رپورٹ کرتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا بھارتی وزارت خارجہ کا بیان۔ یہ انہوں نے بھارتی وزارت خارجہ کا جو اس معاملے کے اوپر جو پہلا ریاکشن سامنے آیا ہے وہ انہوں نے شیئر کیا ہے۔ Continue to follow development closely. MEA یعنی کہ Ministry of External Affairs spokesperson on Pakistan Saudi Turkey Defense Pact، پاکستان صومالیہ ڈیفنس پیکٹ۔ تو پاکستان اور صومالیہ کا ایک الگ جو ہے وہ اس وقت معاملات چل رہے ہیں، اور ادھر اب پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ۔ اب اس ساری چیز کے اندر آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ پچھلے 1.25 سال کی ہیں۔ اس 1.25 سال میں پاکستان اور بھارت کی جنگ کے بعد خاص طور پہ جو ہے پاکستان کے اس طرح کے معاہدے جو ہے وہ ہونا شروع ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اب بھارت کے اندر جو ہے وہ اس کے بے چینی پائی جاتی ہے کہ بھائی پاکستان کا اسٹیچر کہاں سے کہاں چلا گیا۔ یہاں پہ بھارت کے ساتھ کھڑے ہونے کو اب کوئی تیار نہیں ہے۔ بھارت کو مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، نہ ان کے ساتھ کوئی بات کر رہا ہے، نہ ان کو کوئی بلاتا ہے، نہ یہ کسی اور معاملے۔ پاکستان جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان بھی جو، اور دوسری بات یہ، اب ذرا ہوم کی طرف بھی آ جائیے، آپ کے یہاں پہ جو ہے وہ آگ لگ جانی ہے، خاص طور پہ لونڈے لپاڑوں کو، کیونکہ ظاہری بات ہے جہاں پہ پاکستان کا نام روشن ہو رہا ہو، پاکستان کے لیے کوئی خوشخبری آ رہی ہو، پاکستان کے لیے عزت آ رہی ہو، ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ تو مجھے نہیں پتا اب یہ ہضم کس طرح کریں گے۔ میں خود اپنی ٹیم کو کہوں گا جتنا لونڈا لپاڑا ہے نا، ان کے ذرا ویلاگس آج کے ضرور دیکھیے گا۔ میں بلکہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کتنے جھلے بنے طریقے سے کس طرح دل کا وہ بغض نکالتے ہوئے جو ہے یہ ویلاگس کریں گے، سب کے سب۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں یہ لونڈے لپاڑے کون ہیں، یہ اندرونی بھی اور بیرونی بھی، دونوں لوٹ ہے نا وہاں پہ موجود۔ تو دونوں کے جا کے برائے مہربانی ویلاگ ضرور دیکھیے گا، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو ہے وہ یہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ جناب یہ غلط ہو رہا ہے۔ کہہ کے دیکھیں نا، آپ صرف 1 منٹ کے لیے امیجن کریں کہ اگر یہی چیز، اگر بالکل یہی چیز عمران خان صاحب کے دور میں ہوتی کہ جناب پاکستان، سعودی عرب اور ترکی ایک ایسا معاہدہ کرتے جس کے اندر یہ ہوتا کہ جناب اٹیک آن 1 will be considered an attack on 3۔ سوچیں ذرا اس کے بعد جو ہے وہ کیا اس کی پروجیکشن کی جاتی ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، ان کے لونڈے لپاڑے انہوں نے زمین آسمان ایک کر کے رکھ دینا تھا۔ تو اس حوالے سے، فورن افیئرس کے حوالے سے، ملٹری پیکس کے حوالے سے یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے لیے، اور یہ آج تک ماضی میں کبھی آپ کو اس طرح کی پلاننگ اور اس قسم کی پارٹنرشپ جو ہے وہ کبھی آپ کو سننے میں نہیں ملی تھی جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔
भाई साहब, यार ये चीज बहुत शॉकिंग थी, बट जैसे उन्होंने बोला कि ऐसी पार्टनरशिप हमने पहली बार देखी है कि टर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में एग्रीमेंट हुआ है कि अगर एक पे हमला होगा तो मतलब दैट मीन्स वही नाटो वाला सिस्टम कि सब पे ही हमला होगा और वो तीनों जवाब देंगे फिर। मतलब इस चीज को देख के अगर हम इंडियन मीडिया की तरफ से देखें या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से देखें तो ये चीज बहुत ज्यादा शॉकिंग है, और उनके लिए कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक भी है। वही सीरियसली यार ये बहुत ज्यादा शॉकिंग था हमारे लिए। और यार मतलब आप सोचो कि पाकिस्तान कितना स्ट्रांग बनते जा रहा है, उसके पॉलिटिकल रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं देखा जाए। और अब भाई पाकिस्तान ने ये इसमें टर्की भी इन्वॉल्व कर दिया, अगर कल के लिए इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी इंडिया के लिए, क्योंकि एक नहीं वो दो और दो कंट्रीज, 3 कंट्रीज मतलब एक चीज एक पे हमला हमला कर देगी, तीन हो जाएगी। तो गाइज ये था हमारा रिएक्शन, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट और करिए। अगर इस चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब करिए। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय। बाय।